نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليلا مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی عزیز بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے کہ جو میرا اور آپ کا رب ہے، کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے گزار دی. میرے انتہائی عزیز بھائیوں، آج سے تقریباً ایک ہفتہ بعد پاکستان کا یوم آزادی ہے، جس کی تیاریاں جو ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں. ہم دیکھیں گے کہ گلیاں سجائی جائیں گی، بازار سجائے جائیں گے، حکومتی سطح پر مذاکرات کا اہتمام کیا جائے گا، اخبارات نمبر نکالیں گے، ایڈیشن نکالیں گے، اور الیکٹرانک میڈیا خاص پروگرامات نشر کرے گا اس حوالے سے، جس میں زیادہ تر موسیقی کے پروگرامات ہوں گے. کچھ ملی نغمے سنائے جائیں گے، شام تک یا رات تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اگلے دن ہمیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے یوم آزادی منایا ہے. یعنی یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آزادی کا حق ادا کر دیا ہے، یہ ملک ہمیں آزاد حالت میں ملا ہے، اور اس کا جو قرض تھا وہ ہم نے ادا کر دیا ہے. لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو وہ بڑی سنگین ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں آج تک یہ علم ہی نہیں ہو سکا کہ جو آزادی ہم نے مانگی تھی، آیا وہ آزادی ہمیں ملی بھی ہے کہ نہیں ملی، اور جیسی کچھ ملی اس کو باقی بھی رکھا. قرآن پاک نے سورہ انفال میں مدینہ میں بننے والی نئی اسلامی حکومت کا نقشہ کھینچا تھا. اللہ نے اپنے احسانات کا ذکر فرمایا تھا، لیکن اس میں جو کچھ کہا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں کہا گیا ہے. یعنی میں اب بھی آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ کروں گا تو بات واضح ہوتی چلی جائے گی کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جن حالات میں ہم نے یہ پاکستان مانگا تھا، جن حالات میں یہ ہمیں ملا تھا، جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی تھی، اور پھر اس راستے میں جو مصیبتیں پیش آئیں، اور پھر جیسے جیسے اللہ نے ہماری مدد کی، اور پھر جتنی بڑی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائیں، اور پھر ہم نے اس پہ جو رویہ اختیار کیا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ پورا نقشہ کھینچ کے ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے. اللہ تو علیم و خبیر ہے، وہ جانتا تھا، وہ جانتا ہے کس مملکت مدینہ کے بعد ایک نئی مملکت جو ہے وہ وجود میں آئے گی، جیسے ایک ریاست نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کے صحابہ کے ہاتھوں وجود میں آئی ہے. ایک دور آئے گا کہ بالکل انہی بنیادوں کے اوپر ایک نئی ریاست بنے گی، ہم اس پہ بھی مسلمانوں پر احسان کریں گے اور ان کو موقع دیں گے کہ جس طرح آج مسلمانوں کو موقع دیا ہے، پھر انہوں نے کیا کیا اور آج ہم نے کیا کیا، اور پچھلے 73 برس سے ہم کیا کر رہے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ ہم سب کے سوچنے کی باتیں ہیں. گفتگو کے ابتدائی حصے میں آپ کے سامنے وہ نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو قرآن حکیم نے ہمارے سامنے رکھا ہے. وہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے. کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی 40 کروڑ کی انسانوں کی اس بھیڑ میں ہماری تعداد چوتھائی سے بھی کم تھی، 9 کروڑ یا اس سے بھی کم. اور ان 40 کروڑ میں مجھے نہیں معلوم کہ شودروں کو بھی اس میں گنا گیا کہ نہیں گنا گیا. اگر ان کو شامل کیا جائے تو 8-10 کروڑ ان کی بھی تعداد تھی. تو اتنی بڑی پھیلی ہوئی انسانی دنیا میں ہماری تعداد بہت تھوڑی تھی، اور سٹیٹس کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے یہ ہماری تعداد اور بھی کم تھی. اگر صرف گنتی اور افرادی قوت کو ہی دیکھا جائے تو ہم بہت تھوڑے لوگ تھے.
اور ہم جب یہ مطالبہ کر رہے تھے یا ہمارے قانونی دماغ جو مطالبہ کر رہے تھے اور برسوں سے کشمکش جاری تھی کہ ملک آزاد ہونا چاہیے، انگریز کو یہاں سے جانا چاہیے اور وہ ہمیں آزادی دے کر جائے، اور یہاں ایک مملکت بننی چاہیے جس کی اکثریت مطالبہ کر رہی تھی اور ہندوؤں کی اکثریت بھی اس میں شامل تھی، اور وہ مملکت کیسی ہونی چاہیے کہ جس کو جمہوری مملکت کہا جا سکے۔ اب جمہوری حکومت کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جمہوری ریاست میں اقتدار منتقل اگر ہوتا ہے تو اکثریت کو ہوتا ہے، اقلیت کو منتقل نہیں ہوتا۔ ہم جب چوتھا حصہ بھی نہیں ہے اس ملک کے رہنے والوں کا، اور باقی اگر جو سکھ ہیں، ہندو ہیں، شودر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بدھ مت ہے اور دیگر مذہب ہندوستان کے اندر موجود تھے، ان سب نے مسلمانوں کے خلاف ایکا کر لیا تھا۔ گویا دنیا کفر اکٹھی ہو گئی تھی اور اسلام ان سے الگ ہو گیا تھا۔ اب اگر اقتدار ملتا ہے تو سب اپنا مل کر اقتدار مانگیں گے اور ہم ان سے کٹ کر اپنا اقتدار مانگیں گے۔ تو جمہوری نقطہ نگاہ سے آپ بتائیے کہ ہمارے سے کیا آ سکتا تھا؟ جب فیصلے اکثریت کے چلتے ہوں، اقتدار انہیں کی گنتی کر کے دیا جاتا ہو، صوبے انہیں کی اکثریت کی بنیاد پر بنے، اور آگے جو تقسیم ہوگی عہدہ اور منصب کی بلکہ حکومت اور بیوروکریسی کی، تو ظاہر ہے وہ اسی حوالے سے ہوگی۔ تو اسی طرح جو کلیدی اسامیوں پہ تقرریاں ہوں گی وہ بھی اسی گنتی کے حساب سے ہوں گی، اسی ترتیب سے لوگ فائز کیے جائیں گے۔ اب ذرا آپ سوچئے اور ان ساری باتوں کو آپ مد نظر رکھیے اور پھر سوچئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب تم ہر لحاظ سے بہت تھوڑے تھے۔ یعنی اس وقت ہماری تعداد جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تو تھی ہی جو تھی، اور مالی لحاظ سے ہمارا حال یہ تھا کہ جتنے بڑے بڑے شہر تھے ان میں اگر منڈیاں تھی غلے کی تو ان میں آڑتی ہندو تھے اور پلے دار جو تھے نا وہ مسلمان تھے۔ ہماری بڑی بڑی مارکیٹوں میں اگر مارکیٹ کے مالک ہندو تھے اس کے سیلز مین مسلمان تھے۔ اس زمانے کی آپ جوڈیشری یا عدالت کو آپ دیکھ لیں، آپ ججز کی تعداد انگریزوں کی ملے گی یا پھر ہندوؤں کی ملے گی؟ شاید کوئی برائے نام ایک آدھ مسلمان نظر آ جائے، جیسے ہمارے ضلع کے ہی تھے وہ سابق اٹارنی جنرل چودھری فاروق اور سابق ایم این اے چودھری سلمان کے والد محمد صدیق، وہ جوڈیشری میں تھے بطور مسلمان۔ اچھا، اور اسی طرح لاہور جسے ہم جو سمجھا جاتا تھا کہ اسلامی تہذیب کا گڑھ ہے، یعنی اس شہر لاہور کے اندر نارکلی بازار میں مسلمانوں کی صرف 2 دکانیں تھیں۔ پوری نارکلی میں صرف مسلمانوں کے پاس 2 دکانیں تھیں، باقی ساری کی ساری ہندوؤں کی دکانیں تھیں۔ اور اسی لاہور کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں یا پورے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں تو گنتی کی چند کاریں موجود تھیں، اور روایات میں آتا ہے کہ لاہور میں صرف 2 کاریں تھیں۔ یا ریاست بہاولپور کے جو رئیس تھے، نواب تھے، ان کے پاس کاریں تھیں، یا کراچی میں کچھ لوگوں کے پاس کاریں تھیں۔ باقی ہمارے جتنے معززین سمجھے جاتے تھے اس دور میں وہ تانگا استعمال کرتے تھے، اور تانگا ایک عزت کی سواری سمجھا جاتا تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ پبلک سروسز میں ہماری تعداد کیا تھی، تو اعلیٰ مناصب پر ہمارے صرف 2 آدمی فائز تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کے ایل گابا، اس کا ایبریویشن نام اس کا یہ تھا، پہلے ہندو تھا، یہ مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، اور اسی ترتیب سے انہوں نے اپنا نام رکھا تھا کے ایل گابا، خالد لطیف گابا۔ اور یہ جو ہے گلاب دیوی ہسپتال ہے لاہور کے اندر، یہ اس کا بھائی تھا، یہ گلاب دیوی کا، جس کے نام پہ گلاب دیوی ہسپتال ہے۔ خیر، اس نے مطلب پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی انہوں نے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہمیں جو ہے نا کانگریس کے جو نظریہ ہے اسی کے مطابق ہمیں جو ہے نا یہ حصہ ہمیں ملنا چاہیے حکومت میں، ہمیں الگ ملک بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، جب یہ پاکستان سے چلے گئے، پاکستان بن گیا، تو ان کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں نے اس ملک کی مخالفت کی ہے تو میں اس ملک نہیں رہوں گا، اور یہ ہندوستان واپس چلے گئے۔ اور واپس جانے کے بعد انہوں نے وہاں پہ جو دیکھا، ان کی کتاب ہے مجبور آوازیں کے نام سے، وہ پڑھنے کے لائق ہے کہ اس وقت بھی جب ہندوستان بنا ہے تو مسلمانوں کی بیوروکریسی میں اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں اور کلیدی عہدوں کے اوپر مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ گریجولی جو ہے نا ہندو اس کو کم کرنا چلا آ رہا تھا۔ اس لحاظ سے ہمارے جو مطالبات ہونے لگتے تھے تو مسلمان یہ سوچتے تھے کہ جو حقوق ہم لیں گے ہمیں اسی تناسب سے ملیں گے جو تناسب ہمارا آبادی کے اندر موجود ہے۔ اب سر سید احمد خان کو یہ جو خیال آیا تھا علیحدہ جدا کرنا انتخاب کا، اب یہ نہیں تھا کہ یہ جو الگ انتخاب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد یہ نہیں تھی کہ یہ جو ہے انتخاب اسلام یہ کہتا ہے یا اسلام یہ نہیں کہتا، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر مخلوط انتخاب ہوتا ہے، اگر ہندو اور بدھ اور عیسائی اور سکھ اور مسلمان یہ سب اپنا اپنا ووٹ ڈالتے ہیں ایک ایک امیدوار کو، تو پاکستان مسلمانوں کے حصے میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا۔
اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، انتخابات جداگانہ ہوں گے، مسلمانوں کے الگ امیدوار کھڑے ہوں گے اور باقی کو جو کفر ہے اس کے الگ امیدوار کھڑے ہوں گے، اور اسی طرح ان کا جو الیکٹوریل ووٹ ہے، جو اس کا جو کالج ہوگا وہ اس کا الگ ہوگا اور مسلمانوں کا الگ ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں اس صورتحال کے اندر قرآن یہ کہتا ہے کہ تم جس حوالے سے بھی دیکھو گے، تم ہر لحاظ سے تھے، اور ساتھ اس کے صرف تھوڑے ہی نہیں تھے بلکہ مستضعفون فی الارض، ہاں جی، اور زمین کے اوپر جو ہے نا وہ تم کمزور ہو چکے تھے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم مستضعفون فی الارض، کہ تم زمین میں کمزور تھے، اور اس ارض ہندوستان کے اندر اتنے کمزور تھے کہ تمہیں اندیشہ تھا کہ تخافون ان یتخطفکم الناس، کہ یہ لوگوں کی اکثریت ہمیں اچک کر لے جائے گی، یعنی یہ اکثریت ہمیں کھا جائے گی۔ آپ اس زمانے کے مسلم لیگ کی لیڈروں کے اگر بیانات جو ہیں اخبارات کی فائل سے آپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ مسلمانوں اگر ہم ایک الگ ملک بنانے میں کامیاب نہ ہوئے تو یہ ہندو اکثریت اور یہ کفر کی جو اکثریت ہے وہ آپ کو کھا جائے گی، وہ زندہ آپ کو نہیں رہنے دے گی۔ دیکھیں 1936 میں جو حکومت قائم ہوئی کانگریس کی تو اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اس اکثریت کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے، اور انہوں نے بعض صوبوں کے اندر قصداً قتل عام کروایا، اور حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کی لاشیں پڑی رہی ہیں اور ان کی حکومت کا کوئی نمائندہ جا کر اظہار افسوس تو کیا کرتا، لاشوں کو سنبھالنے تک کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ آج جو کچھ مودی حکومت کر رہی ہے اس کا تجربہ تو ہمیں 1936 اور 37 میں ہو گیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس وقت ہم کس قدر دکھی تھے، کس قدر کمزور تھے، اور مولانا مودودی نے اسی دور کے اندر ترجمان القرآن میں لکھنا شروع کیا تھا، پوری رہنمائی کی تھی مسلم لیگ کی قیادت کی کہ بھئی دو قومی نظریہ کیا ہے، مسلمانوں کو کس طرح سے جو ہے نا اس تحریک کے اندر آگے بڑھنا چاہیے اور اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ پھر اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، یہ انگریز اگر ہمیں اس طرح ملک چھوڑ کر چلا گیا اور اگر ہمیں پاکستان نہ ملا تو اس کے بعد ہمارے لیے تاریکیاں ہی تاریکیاں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اندیشے یہ تھے، پھر تم پتہ نہیں اللہ کو پکارتے یا نہیں پکارتے تھے، لیکن میرے اور آپ کے جو لیڈر تھے، جو مسلم لیگ اس کو پورے معاشرے کے اندر جو لیڈ کر رہی تھی تحریک کو، وہ یہی کہتی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہاں جی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر فآواکم، ہمیں اللہ نے جو ہے نا وہ ٹھکانہ دیا، یعنی اس نے ہمیں یہ قطع زمین دیا، تم کو ایک ٹھکانہ بخشا۔ پوری دنیا ہندوستان میں ہمارے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے کوئی صوبہ ایسا نہیں تھا کہ یہی 4 صوبے تھے جس پہ آج ہمارا پاکستان قائم ہے، یا پھر مشرقی پاکستان تھا جہاں مسلمانوں کو اکثریت حاصل تھی، اور وہ بھی قطعی نہیں تھی۔ ان 4 صوبوں میں بہرحال ہمیں قطعی اکثریت حاصل تھی۔ تو پورے ہندوستان میں جہاں مسلمانوں کی تہذیب زندہ تھی، جہاں ہماری تہذیب کا مرکز تو دہلی تھا، جہاں بیٹھ کر ہم نے 800 سال حکومت کی تھی، لیکن خود دہلی میں نہ ہماری جانیں سلامت تھی، نہ ہمارے مال سلامت تھے، نہ ہمارے جو ہے نا وہ گھر بار سلامت تھے۔ آج اگر جب اس دور میں جب یہ ہندوستان میں آزادی کا سور پھونکا گیا تو وہاں مسلمانوں پہ جو کچھ گزری وہ آج بھی آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، دہلی کے مسلمانوں پر کیا گزری، یو پی اور سی پی کے مسلمانوں پر کیا گزری۔ یہی وہ صوبے تھے جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے تھے کہ جہاں مسلمانوں نے سب سے زیادہ ترقی کی تھی، مسلمانوں کے کاروبار بھی زیادہ انہی علاقوں میں تھے، لیکن وہاں ٹھکانہ میں تصور تک نہیں تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پھر بھی تمہیں بنا دی فآواکم، پھر تمہیں ٹھکانہ دیا۔ اور جب ہم یہاں آ گئے تو راستے میں ہمیں جو اس کی قیمت ادا کرنی پڑی وہ تو ایک الگ دکھی کہانی ہے۔ یہ ہمارے جو بعض عمائدین جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ سیمیناروں میں کہیں گے کہ فلاں کی سیاسی بصارت نے یہ ملک اس طرح بنا کے دیا کہ یہ قطرہ خون کا نہیں بہا۔ تو بندہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ وہ جو 10 لاکھ لاشیں آپ گرا کے آپ آئے ہیں، کیا ان کے جسموں میں خون نہیں تھا؟ وہ خون بہا نہیں ہے اس ملک کے لیے؟ اگر میں یہ بات کہوں یہ بات غلط نہیں ہے، کسی بھی نظریاتی ریاست کو بنانے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑی جیسے پاکستان بنانے کے لیے دینی پڑی۔ یعنی 10 لاکھ انسان قتل ہوئے ہیں، 63,000 مسلمان عورتیں اغوا ہوئی ہیں جن کا آج تک ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کس ہندو یا سکھ کے گھر بچے پیدا کر رہی ہیں۔ یعنی وہ مسلمانوں کی عزت و آبرو جس کی حفاظت کے لیے ہم اتنے حساس واقع ہوئے تھے کہ ہم نے ایک ایک بیٹی اور ایک ایک بہن کی عزت بچانے کے لیے جغرافیہ تک بدل ڈالے، ہم نے نئے ملک بسا دیے ایک عزت بچانے کے لیے۔ اور اسی مسلمان قوم کو جب ایک خطہ زمین جو ہے نا وہ عطا کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے اتنا 63,000 خواتین جو ہے نا وہ ہماری اغوا ہو گئی ہیں۔ یعنی اتنے ہم اس رسوا اور ہوئے اور اتنے ذلیل ہو کے وہاں سے نکلے ہیں کہ جس کا کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کتنی نوجوان بچیوں کی چھاتیاں کاٹی گئیں، کتنے بچوں کو جو ہے نا چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کو نیزوں کے اوپر اچھالا گیا۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ ذلت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔
بہرحال جب ہم اس کے تدمین میں آ گئے، اللہ نے ہمیں یہ ٹھکانہ دے دیا. اس کے بعد بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ 3 کروڑ آدمی پنجاب کے سر پر چڑھ رہا ہے. آخر اس کی غذائی ضروریات کا کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے ہے پنجاب کتنا بڑا صوبہ ہے، تقریباً 3 کروڑ مہاجر ہے پنجاب. ظاہر ہے کہ بلوچستان یا خیبر پختونخوا کو تو اس کا بوجھ ہی نہیں اٹھانا پڑا. آپ کانگریس کے لیڈروں کے اس دور کے جو اخبارات کے بیانات ہیں ان کو آپ نکال کے دیکھ لیں، یا ان کے جو معاشی ماہرین جو یہ کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ملک 6 ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا. اور ہمارے مزید قیامت یہ تھی کہ یہاں کے لیڈران اکرام نے بجائے اس کہتے کہ ان کے نظریات کی بنیادوں کو پختہ کرنے کی فکر کرتے، ان کی روحانیت کی توانائی کے لیے کچھ کام کیا ہوتا، یا ان کی مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کی ہوتی، یا ان کے دل و دماغ کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہوتی. الاٹمنٹوں کے چکر میں ڈال کر جس آدمی کو زندگی میں کبھی 4 مرلے دیکھنے نصیب نہیں ہوئے تھے، وہ 4 کنال کا مکان ڈھونڈ رہا تھا. میرے بھائیو، دنیا کی محبت نے ہمیشہ قوموں کو تباہ کیا ہے، اور ہمیشہ دنیا سے ہٹ کر اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق نے قوموں کی بنیاد اٹھائی ہے. ہم نے نظریاتی بنیاد پر پاکستان تو مانگا، لیکن پاکستان مل جانے کے بعد جو لوگ یہاں آئے یا پہلے سے رہنے والے لوگ تھے، بجائے ان کے ان کو یہ بات سمجھائی جاتی کہ لوگوں یہ ہندوستان جیسا ملک نہیں ہے، یہ افغانستان بھی نہیں ہے، یہ ایران بھی نہیں ہے، یہ لبنان بھی نہیں ہے، یہ مصر یا سوڈان بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ان ملکوں جیسا کوئی ملک نہیں ہے. اس لیے یہ بالکل نئی ریاست ہے جو مدینہ کی ریاست کے طرز کے اوپر جو ہے نا بنائی گئی ہے. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ وجود میں آیا. یہ اللہ کا عطیہ ہے. اور تم نے جو گلی کوچوں میں نعرے لگائے تھے، اس نعرے کی آزمائش کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں ملک دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آتے ہی جو سب سے پہلے کام کیا وہ مساجد کی تعمیر تھی. آپ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کے لیے مواقعات قائم کی تھی، تاکہ ادھر سے جو مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، مختلف قومیتوں کے انتصاب کے ساتھ آنے والے لوگ یہاں آ کر جو ہے نا وہ مہاجر کے نام سے نیا ہنگامہ کھڑا نہ کر دیں، اور آپس میں یہ وحدتیں ٹکرانے نہ لگیں. اور اگر وہی مواقعات جو ہے وہ اس ملک کے اندر قائم کی جاتی ہے اور صرف اسلام کی بنیاد پر باقی ساری چیزیں ختم کر دی جاتی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو ہم وہ حالات نہ دیکھتے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی ہم نے جو نئی اثبیتیں تلاش کی، نئے انتصابات تلاش کیے، تو اسلام تو تمام انتصابات کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. میرے بھائیو، جس چیز نے مسلمانوں کو اندلس میں مارا، جس عصبیت نے بغداد میں مسلمانوں کو جو ہے نا وہ تباہ و برباد کیا، جس عصبیت نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا، وہی عصبیت ہمارے اندر پیدا کی گئی. میرے بھائیو، پوری دنیا کفر جو ہے نا اس طرح ایک تھی، اسی طرح اسلام کو بھی ایک ہونا چاہیے تھا. آج ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں. کفر کی دنیا نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک ہے، اور ہم یہ آج تک ثابت نہیں کر سکے کہ مسلمان ایک ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن جو ہے وہ جسد واحد کی مانند ہے. اگر اس کی چھنگلیاں میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اس پورے پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کہ ہندوستان کا سارا کفر ایک ہو گیا. تم ان کی مناسبت سے بہت تھوڑے ہو. اللہ نے تمہیں ایک ٹھکانہ ضرور دیا، تو اس ٹھکانے کی اسی طرح پاسبانی کرو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست کی پاسبانی کی تھی، اور اس کو سب سے پہلے آئین دیا تھا. ہمیں 56 سے پہلے آئین ہی نہیں ملا، اور جو ملا وہ بھی نہ کوا نہ ہنس. اور 64 میں جو ہمیں آئین دیا گیا تو اس کا تو ماشاءاللہ کہنا ہی کیا. ہاں جی. اور پھر اس کے بعد جو اس ملک کو ہم نے جو ہے نا بطور احسان دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ٹھکانہ بخشا تھا، اب اس کو بنانا، سنوارنا اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری تھی. لیکن پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے قدم قدم پر تمہاری مدد کی. لوگ کہتے تھے کہ تمہیں کھانے کو نہیں ملے گا، تو کیا تمہیں کھانے کو نہیں ملا؟ یہ تو ہر سال قدرت ہمارے سامنے سوال رکھتی ہے کہ وہ جو کانگریس کے جو لیڈر کہتے تھے کہ 6 ماہ بعد جو ہے نا یہ لوگ بھوکے ننگے جو ہے نا وہ ہمارے پاس آئیں گے، تو کیا اب 73 سال سے ہم زندہ نہیں ہیں؟ اور ہمارے پاس دولت کی وہ ریل پیل ہے کہ جب پاکستان بنا تو میں نے بتایا کہ مسلمانوں کے پاس کتنی کاریں تھیں. اب آپ پاکستان میں کاروں کا آپ شمار کرنا چاہیں تو آپ شمار نہیں کر سکتے. یعنی کون سی چیز ہے جس کی بہتات اللہ نے عطا نہ کی ہو؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ نعمتوں کا رزق دیا، ٹھکانہ دیا، پاکیزہ نعمتوں کا رزق بخشا. یعنی 48 میں کشمیر کے حوالے سے ہم پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی. جن لوگوں کو جو ہے نا آپ غیر ترقی یافتہ کہتے ہیں اور ان کا کچومر نکالنے پر حکومتیں ہماری تلی ہوئی ہیں، وزیرستان کے لوگ، فاٹا کے لوگ، آزاد قبائل کے لوگ، یہ لوگ ہماری سلامتی کی ضمانت بن کر اٹھے تھے. اور سری نگر تک انہوں نے یہ علاقہ ہمارے لیے صاف کیا، ورنہ ہماری فوج کہاں تھی؟ اگر سپریم کمانڈر کو قائد اعظم نے حکم دیا کہ تم کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کر دو، تو اسے صاف انکار کر دیا. وہ انگریز تھا. یہ حقائق ہیں تاریخ کے میرے بھائیوں. لیکن اللہ نے ہمیں پھر بھی بچایا. ہمارے پاس ایک قصبہ کشمیر کا نہیں تھا، اور ہمیں ان پشتون بھائیوں کا جو ہے اتنا ممنون ہونا چاہیے تھا، اتنا احسان مند ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم اس احسان کو جو ہے نا وہ الٹا ان کو جو ہے نا وہ سزا دے رہے ہیں کہ گھر سے بے گھر ہو گئے، خیمہ زن ہو گئے.
ہم وطن میں غریب الوطن ہو گئے، جن کی ہیبت سے لرزاں تھے کوہ و دمن، آج معذور وہ کوہ کن ہو گئے، کہ ہم ان کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، کبھی ان کو جو ہے نا وہ خیمہ بستیوں میں آباد کر رہے ہیں، کبھی ان کے گھروں پہ ہم بمباری کر رہے ہیں صرف امریکہ کو اور استعماری طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے. یعنی ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ امریکہ کو پسند نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بھائی یہ فرماتا ہے تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ بھی دیا، رزق بھی دیا، وہ ایدکم بنصرہ، اور اپنی مدد سے تمہاری تائید بھی کی. اب 65 کی جنگ میں آپ دیکھیں باقاعدہ ایک بڑے ملک نے ایک چھوٹے ملک کے اوپر حملہ کیا اور نشانہ بنایا اس بارڈر کو جس کے اوپر آپ کا سب سے بڑا تہذیبی شہر آباد ہے، لاہور کو نشانہ بنایا. اور اگر خدا نہ خواستہ لاہور سرنگوں ہو جاتا تو یقین مانیے ہمارے لیے دنیا میں کے نقشے کے اوپر جو ہے نا سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. اور قائد اعظم علیہ رحمہ نے ٹھیک فرمایا تھا کہ لوگوں یہ پاکستان بن گیا، اب اس کی حفاظت کرنا. اگر تم یہاں سے نکال دیے گئے تو سوائے بحیرہ عرب کے تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. یعنی وہاں جا کے ڈوب مرو گے، اس کے علاوہ تمہارے لیے زمین پہ کوئی ٹھکانہ تمہیں میسر نہیں ہوگا. اس 65 کی جنگ میں ہم غفلت کی نہیں سو رہے تھے. ان کی فوجیں ہماری جو لاہور کی BRB نہر ہے وہاں تک پہنچ گئی اور ہماری فوجوں کو کوئی ہوش تک نہیں تھا. لیکن اللہ مدد کرتا ہے نا، تو اسی طرح کرتا ہے. اللہ نے ان کے کمانڈروں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ تم آگے بڑھتے جا رہے ہو اور تمہیں کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے. لگتا ایسے ہے کہ پاکستانی فوج کو ہمارا پتہ چل گیا ہے اور وہ ہمارا محاصرہ کر رہی ہے اور وہ ہمیں گھیر کے ماریں گے. ان کے قدم رکے تو اللہ نے ہمیں بیدار ہونے اور سنبھلنے کا موقع عنایت فرمایا. لیکن اس وقت بھی آپ دیکھیں گے قدم قدم پر اللہ کی نصرت ہماری شامل ہار رہی ہے. یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت کی فوج آج کی فوج نہیں تھی. ایوب خان نے اگرچہ جنگ زرگری کی بنیاد رکھی، تالے آزمائی کی بنیاد رکھی، یہ اس نے وہ راستہ دکھایا فوجیوں کو جس کی وجہ سے ہمارے فوجی جب چاہتے ہیں پاکستان پر چڑھ دوڑتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ ایک بڑی شخصیت کا مالک تھا. اس نے اگرچہ کسی کے کہنے پر ٹی وی کے اوپر اور ریڈیو کے اوپر اگر قوم سے خطاب کیا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر قوم سے خطاب کیا تھا. اس نے ہندو کو للکارا تھا کہ تم نے اس قوم کو للکارا ہے کہ جن کی رگوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوڑتا ہے، تم اس قوم کا کیا بگاڑ سکتے ہو. اور اس کی تقریر نے ظاہر اپنا ایک اثر چھوڑا. اور زمانے میں فوج نے ظاہر اس مدینہ کی جو ریاست تھی اس طرح کی فوج تو نہیں تھی، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود ہماری فوج لڑنا جانتی ہے، جان دینا جانتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت جو ہے وہ قدم قدم پر ہمارے ساتھ تھی. یعنی ان کے گولے گرتے تھے اور ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا، لیکن ہمارا گولا ٹھیک نشانے پر لگتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ توپ کے گولے جو ہیں وہ اندھا دھند چلائے جاتے ہیں، ہمارا توپ کا گولا اے نشانے کے اوپر پہنچتا تھا. اس لیے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جب مارنے والی اللہ کی ذات ہو، نشانہ لگانے والی اللہ کی ذات ہو، نشانے کے اوپر پہنچانے والی اللہ کی ذات ہو، تو اس کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اسی لیے ان کا جو ہے نا وہ اتنا نقصان ہوا. اب آپ دیکھیں بھارتی جہاز جو تھے، بھارتی طیارے کتنی دفعہ جو ہے نا وہ لاہور کا ہمارا جو بین الاقوامی بارڈر ہے اس کو چیر کر، اس کو کراس کر کے راوی کا پل جو ہے نا وہ گرانے کے لیے آتے تھے کہ پاکستان ان کی سپلائی لائن توڑ دی جائے، اس راوی کے پل کو تباہ کر دیا جائے. وہ ہر دفعہ آتے تھے، بم گرا کے جاتے تھے، ایک بھی بم ہمارا اس پہ جو ہے نا وہ نہیں گرا تھا. کون حفاظت کرتا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت کرتا تھا. اور پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سرگودا پہ انہوں نے جو اٹیک کیا، ہاں جی، ان کے جہاز آئے اور وہ انہوں نے سرگودا کو ہٹ کرنے کی کوشش کی. ہمارا ایک دھان پان سا آدمی بنگالی ہمارا بیچارہ ایم عالم جس کا نام تھا، یعنی اس نے 30 سیکنڈ کے اندر میرے بھائیوں 5 طیارے جو ہے نا وہ اس کو ہندوستان کے تباہ برباد کر دی ایک ہی مقام کے اوپر، جو دنیا کا ریکارڈ ہے. اس شخص کو جو ہے میرے بھائیوں ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ دنیا اس کی جو ہے نا اس کو سونے کے برابر تولتی. ہم نے اس کو جو ہے نا آرمی کے میسوں کے اندر جو رول کے بیچارے کو مار دیا. کوئی ٹھکانہ اس کو نہیں ملتا تھا. جس آرمی میس کی مرضی ہوتی تھی ویسے اس کے کور کمانڈر کی اس کو اپنے اس سے نکال دیتا تھا. وہ کہیں کبھی کہیں رہ رہا تھا بیچارہ، کہیں رہ رہا تھا. اسی در بردری کے عالم میں وہ بیچارہ جو ہے نا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اس لیے کہ وہ شراب نوش نہیں تھا، وہ بری مجلسوں کا رسیہ نہیں تھا، وہ ایک بندہ مومن تھا. اس لیے اس کے ساتھ ہماری حکومتوں نے یا ہمارے اداروں نے یہ سلوک کیا. میرے بھائیوں یقیناً اللہ کی تائید و نصرت ہماری جو ہے نا وہ اس کے نشانوں کے اوپر شامل رہی ہوگی. یعنی جب وہ فائر کرتا ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نشانہ ٹھیک نشانے پر لگاتا ہوگا. یعنی 17 دن تک کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک بڑی قوت کو روکے رکھنا. یہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کی بنا پر ہمیں جو ہے نا وہ یہ نعمت میسر ہوئی، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہماری جو ہے نا تائید کی اور نصرت کی. اور ہم نے یہ جو ملک لیا تھا ہم نے اس دنیا میں نمونہ بنائیں گے. یعنی ہم صرف اس کا نام نہیں بدلنا چاہتے تھے
کہ وہ ہندوستان اور یہ پاکستان ہے. ہم اس کو ویسا بنانا چاہتے تھے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی، کہ ہم بدلنا چاہتے تھے نظم میں خانہ تمام، اور آپ نے بدلا ہے لیکن ایک میں خانے کا نام، کہ ہندوستان نہ صحیح پاکستان سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں یہ جو ملک ہمیں دیا تھا، اس ملک کے ساتھ ہم نے جو سلوک کرنا تھا، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی اس بڑی نعمت کا شکر کس طرح سے ادا کیا جا سکتا تھا یا کیا جا سکتا ہے. آج بھی ہم جو ہے نا میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، اگر آپ اس دور کے اخبارات کو مطالعہ کریں، مطلب میرے پاس وہ پرنٹ موجود ہے کہ جس میں ہمارا وزیر اعظم صاحب جو لیاقت علی خان شہید نے کہا کہ پاکستان کا نظام اسلامی نظام ہوگا، لیکن اسی وزیر اعظم صاحب کی اہلیہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اسلام مخالف باتوں کرنے میں آگے ہوتی تھی. انہی نے ایک بھی جو ہے نا قانون جو ہے وہ جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، جماعت اسلامی نے یہ تحریک چلائی کہ بھئی جس مقصد کے لیے آپ نے یہ ملک بنایا تھا وہ اسلامی نظام ہمیں جو ہے نا وہ نافذ کر کے دیں، تو مولانا کو پکڑ کے انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا. تو آج بھی اگر ہم اس کی اگر آپ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا یہ ہے کہ ہمیں اس وعدے کے اوپر عمل کرنا ہے کہ جو وعدہ ہم نے اپنے رب سے کیا تھا، کہ ہم شکر جو ہے وہ عملی شکر ہوتا ہے. صرف زبان سے شکر ادا کرنا، الحمدللہ کہنا، یا اللہ تیری بڑا شکر ہے، یہ شکر نہیں ہے. شکر اصل یہی ہے کہ آپ اطاعت کے ذریعے سے ثابت کریں کہ ہمیں جو نعمت ملی تھی ہم اس نعمت کی قدر کر رہے ہیں. پھر میرے بھائیوں جو کرنے کے جو کام ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے نا جی کہ یہ دنیا اس نے چلانی ہے، اس اصولوں کے اوپر اگر کافر پورا اترتا ہے اللہ تعالیٰ کافر کو سب کچھ دے گا. ان اصولوں کے اوپر اگر مسلمان کا پورے اترتے ہیں تو مسلمانوں کو سب کچھ ملے گا. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے یہ جو مثال دی ہے مالی والی، کہ ایک باغ جو ہے نا وہ اس کو آپ مالی کو رکھتے ہیں اس باغ کی حفاظت کے لیے، اگر وہ مالی جو ہے اس باغ کی حفاظت نہیں کرتا، اس کے اندر جو ہے وہ خضر جھاڑیوں کو اور نقصان دہ پودوں کو اس کو صاف نہیں کرتا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں، وہ حق ادا نہیں کر رہا آپ کے اس کے باغ کو سنبھالنے کا. ٹھیک ہے، وہ اس کو نہ صرف وہ اس کو حفاظت کرے گا، نہ صرف اس کے اندر جو ہے نا وہ نئے جو ہے نا وہ پودے لگائے گا، پھلدار پھولدار، پانی اور باقی ساری چیزوں کا خیال رکھے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو جڑی بوٹیاں ان پودوں کو اور پھلوں کو نقصان دینے والی ہوں گی ان کو بھی تلف کرے گا. یہ قدرت کا اصول ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مالی جو ہے نا وہ یہ کہے کہ جی میرے باپ دادا جو ہے نا وہ نسلوں سے جو ہے نا یہ اس باغ کی حفاظت کرتے آ رہے ہیں لہذا یہ باغ ہماری ملکیت ہے. ایسا نہیں ہے. یہ دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چلانی ہے. یہ دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ باغ ہے. ٹھیک ہے، اس باغ کے اندر اختیارات انہی کو ملیں گے جو اپنی اہلیت ثابت کریں گے. تو آج ضرورت یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہمارے الحمدللہ اللہ کا یہ بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ ہمارے پاس 65% نوجوان ہمارے پاس موجود ہے. اگر ہم ان نوجوانوں کو جو ہے نا وہ تعلیم یافتہ بنا سکیں، ان کو محنت کا اور کوکر کا عادی بنا سکیں، ان کو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کے لیے نا ان کو تیار کر سکیں. آج یہی نوجوان جو دن دگنی رات چگنی ترقی جو ہے نا وہ کسی بھی ناجائز طریقے سے جو ہے نا وہ دولت کی حوث کے اندر مبتلا ہے، اگر اس کی جو ہے نا وہ اس کو رخ کو اس کو بدل دیا جائے، اس کو تعمیری کاموں کے اوپر جو ہے نا وہ لگا دیا جائے، تو یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے ہمارے پاس، اور کہ ہم جو ہے نا پوری دنیا کو جو ہے نا وہ خاص طور پہ غذائی ضروریات جو ہے وہ ہم پوری دنیا کی ہم پوری کر سکتے ہیں. بڑے بڑے ملکوں کو جو ہے نا آپ جو ہے نا، میں پڑھ رہا تھا آج بھی کہ وہ حکومت سندھ نے معاہدہ کیا تھا ہندوستان کے ساتھ جب پاکستان بن گیا کہ صوبہ سندھ جو ہے وہ ہندوستان کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ اجناس اسی طرح سے بیچتا رہے گا جس طرح پہلے بیچتا تھا. یعنی اس حد تک آپ جو ہے نا وہ مضبوط تھے. تو لہذا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس نوجوان کو اس کی صلاحیتوں کو جو ہے نا وہ مثبت رخ دینے کی ضرورت ہے، اور اس مثبت رخ کے ساتھ جو ہے نا اس کو ایک سال اجتماعیت اس کو دینے کی ضرورت ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی. ہمیں جو ہے اپنے معیار تعلیم ہے اس کو بہتر بنانا چاہیے، اس کے اوپر خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کو جدید دنیا کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے بھائیوں ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہمارے پاس ہے، اور آج کی جو مغربی دنیا ہے اور آج کے جو ہمارے ذرائع بدقسمتی کے ساتھ وہ اسی خاندانی نظام کو جو ہے نا وہ تباہ کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. لہذا یہ جو نقب جو لگائی جا رہی ہے اس ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے
اس نقب کو جو ہے نا روکنے کی ضرورت ہے اور اس کا سدباب کرنے کی ضرورت ہے. پھر آخری بات یہ سیکنڈ لاسٹ بات یہ ہے کہ ہمارا جغرافیہ بڑا اہم ہے. چین اگر اس ملک کے اندر آ رہا ہے, سی پیک اگر اس ملک میں لا رہا ہے, تو وہ ہماری محبت میں نہیں آ رہا. ہماری اسٹریٹجک پوزیشن ہے, ہمارا ایک مقام ہے, ہمارا ایک جو ہے نا وہ اس کی ضرورت ہے چائنا کی, کہ اس نے اگر جو ہے نا وہ سمندر تک رسائی کرنی ہے, اس نے اگر پوری دنیا تک اگر وہ پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو ہماری ضرورت ہے, اس لیے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے. پھر آخری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں جو ہے ایک نڈر, باصلاحیت, صادق اور امین قیادت کی ضرورت ہے, کہ جس میں عزم ہو اور جس کے اندر ہمت ہو, اور ایسی قیادت ہی پاکستان کو آگے لے جا سکتی ہے. جو قیادتیں جو ہے وہ کرپشن کے اندر مبتلا ہیں, جو قیادتیں جو ہے ملک کے اندر جو ہے سوائے اس کی اقتدار کی رسا کشی کے, جن کے پاس اور کوئی جو ہے نا وہ ماٹو نہیں ہے, ملک کو دینے کے لیے کوئی ان کے پاس نظام نہیں, ملک کو دینے کے لیے کوئی ان کے پاس پالیسیاں نہیں ہیں, ملک کو دینے کے لیے کوئی ایک بھی ان کے پاس جو ہے نا کوئی ایسا کیا کہیں کہ رول ماڈل یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ملک کو جو ہے نا ترقی کی راہ پر گامزن کر سکے. یہ کام اگر کر سکتے ہیں تو یہ وہی قیادت کر سکتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والی ہو, باصلاحیت ہو, جو اپنے فیصلے خود کرنے پہ جو ہے نا وہ یعنی اپنے فیصلے خود کر سکے اپنے اداروں کے اندر بیٹھ کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کی حقیقی معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس ملک کی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ, جو نعرہ ہم نے اس ملک کو بنانے کے لیے لگایا تھا, اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس نعرے کو عملی طور پر جو ہے نا ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ان اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ مائیں اب بیٹوں کو پالیں تو وطن کی خاطر, بیویاں چھوڑ دیں شوہر تو وطن کی خاطر, میرے بھائیوں سے کہو, قوم کے بیٹوں سے کہو, رہنماؤں سے کہو, رہنوردوں سے کہو, دشمن ملک کو اس پار نہ آنے دینا, کسی دیمک کو دہلیز نہ کھانے دینا, بھوک بھی آئے تو ملت کو نہ بیچے کوئی, قوم کو قوم کی عزت کو نہ بیچے کوئی. صدق اللہ العظیم.